بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ عائشہ کے کچن میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے۔ آج عائشہ کے کچن میں بننے جا رہی ہے مزیدار سی مٹن بریانی، وہ بھی تہوں والی۔ یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنتی ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے۔ تہوں والی بریانی ہے، فل کراچی سٹائل میں بنائی ہے اور بالکل کھلے کھلے چاول ہیں، بالکل بھی جو ہے وہ آپس میں نہیں جڑے، اور آلو جو ہے وہ میں نے فرائز کی شیپ میں فرائی کر کے اوپر ڈالے۔ آلو کے بغیر بریانی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو چلے آئیں جلدی سے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چاہیے۔ چاول لیے ہیں میں نے آدھا کلو، 20 منٹ بھگوئے ہوئے ہیں۔ 2 سے 3 عدد ٹمیٹو لیے ہیں، یہ سلائسز میں رف سے کٹ کر لیے ہیں۔ اسی طرح 2 عدد جو ہے وہ پیاز ہے، اس کو بھی میں نے رف سا جو ہے وہ سلائسز میں کاٹ لیا ہے۔ 1 کپ جو ہے وہ دہی چاہیے ہوگا۔ فوڈ کلر مطلب زردہ کلر لے لیں، 2 to 3 پنچ۔ اور یہ تھوڑا سا دھنیا لیا ہے اور تھوڑا سا پودینہ لیا ہے، یہ جب ہم تہے بنائیں گے تو اس میں یوز ہوگا۔ املی لی ہے میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون، اس کو میں نے بھگو لیا ہے۔ لہسن اور ادرک ہے، یہ ثابت ہی لیا ہے۔ بریانی مسالہ ہے 2 ٹیبل سپون، یہ ثابت مسالے لیے ہیں۔ اس میں کڑی پتہ ہے اور یہ دار چینی کی سٹک ہے، لونگ ہے، اور آپ کو ساتھ نیچے کالی مرچ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ سارے جو ہے ہم ڈالیں گے جب چاول بوائل کرنے ہیں، تاکہ ان کا اچھا سا ٹیسٹ جو ہے وہ چاولوں میں آ جائے۔ لیمن کے سلائسز کٹ کر لیے ہیں، ساتھ میں جو ہے سبز مرچ ہے، اس کو بھی سلائسز میں کٹ کر لیا ہے۔ یہ ٹمیٹو جو ہے وہ میں نے گول رنگ فارم میں کٹ کر لیے ہیں، یہ ہم جب تہے بنائیں گے تو اس میں لگائیں گے۔ گرم مسالہ لیا ہے، یہ جو سکا دھنیا پاؤڈر ہے 1 ٹیبل سپون ہے، اور روسٹڈ زیرہ اور کالی مرچ کا پاؤڈر ہے وہ بھی 1 ٹیبل سپون ہے۔ 1 سے 2 ٹیبل سپون سالٹ لیا ہے، اور یہ لال مرچ ہے، یہ بھی 1 ٹیبل سپون لی ہے۔ آلو جو ہے اس طرح میں نے فرائز کی شکل میں کٹ کر کے ان کو ہلکا سا بوائل کر لیا ہے، نارمل جس طرح فرائز بناتے ہیں۔ مٹن ہے، یہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہے، آپ اپنی مرضی سے زیادہ یا کم لے سکتے ہیں۔ یہ میں نے بون لیس لیا ہے، بغیر ہڈی کے۔ یہ دیکھیں جی، کڑھائی لی ہے، اس میں ہم سب سے پہلے گوشت ایڈ کریں گے، ساری چیزیں 1 بائی 1 ڈالتے جائیں گے۔ ٹمیٹو ایڈ کر دیے، اسی طرح یہ پیاز بھی ایڈ کر دیا ہے، لہسن ادرک ایڈ کریں گے، جو گرم مسالہ ثابت دکھایا تھا 1 بائی 1 وہ ایڈ کر دیں گے، ہاف ادھر ڈالیں گے، ہاف جب ہم چاول بوائل کریں گے تو اس میں ڈالیں گے۔ یہ لونگ ہے، کالی مرچ ہے، دار چینی کی سٹک ہے، یہ سارا کچھ ایڈ کر دیا۔ اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے۔ 1 ٹیبل سپون اس میں سالٹ کیا ہے، 1 ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں چلی فلیکس ڈالے، مطلب لال مرچ ڈالی ہے۔ اب جو ہے اس میں پانی ڈال کے میں اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے۔ یہ دیکھیں جی، 20 سے 25 منٹ میں جو ہے، یہ کوکر میں ٹائم لگاتا ہے 20 سے 25 منٹ، اور کڑھائی میں ہے یہ 40 منٹ لگتے ہیں اس کو گلنے میں۔ آپ کی مرضی، آپ کڑھائی میں لیتے ہیں یا کوکر میں لیتے ہیں۔ 1 کپ جو ہے میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے، اب اس کو اس کے ساتھ ساتھ بھونتے جانا ہے، اور جو ہلکا سا پانی رہ گیا تھا وہ بھی ساتھ ہی خشک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جی، آئل آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں بریانی مسالہ ایڈ کریں گے، لال مرچ اور ایڈ کریں گے، اس کو بھی مکس کر دیں گے تاکہ جیسے جیسے جو ہے گوشت کی بھنائی ہو رہی ہے، جو مسالہ ہے اس کا ٹیسٹ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہو کے اچھی طرح بھون ہو جائے۔ پانی خشک ہو گیا تھا، اب ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے، ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جائیں اور اسے اچھی طرح بھونتے جائیں۔ لیمن جوس تھا وہ ایڈ کر دیا ہے، گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے، سکا دھنیا پاؤڈر تھا اور روسٹڈ زیرے والا مسالہ تھا وہ ایڈ کر دیا ہے۔ املی ایڈ کر دیں گے، آپ چاہیں تو املی کا جسٹ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، سائڈوں پہ آئل آ گیا، اس کا مطلب آئل سیپریٹ ہو گیا، ہمارے گوشت کی بھنائی تقریباً ہو چکی ہے۔ 1 کڑی پتہ میں نے ادھر بھی ایڈ کر دیا تاکہ اس کا ٹیسٹ آ جائے۔ اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے 5 منٹ کے لیے۔ دوسری سائڈ پہ ایک اور کڑھائی لی ہے، اس میں 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے سالٹ ڈالا ہے، کڑی پتہ ڈالا ہے، دار چینی کی سٹک ہے، لونگ ہے اور کالی مرچ ہے۔ جیسے یہ پانی ابلنا سٹارٹ ہو جائے گا، اس میں جو چاول ہے ڈال کے اس کو
ہاف کنی جو ہے آدھی کنی جس طرح نارملی ہم بریانی کے لیے رکھتے ہیں وہ کر دیں گے، اور جب وہ چاول ہاف ڈن ہو جائیں گے تو ہم اس کو سٹین کر لیں گے۔ جب تک چاول ہوتے ہیں دوسری سائڈ پہ ہم فرائز کو فرائی کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی آلو جو ہے وہ میں نے ہلکے سے بوائل کر لیے تھے، تو اب اس کو فرائی کر لیا ہے، یہ ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے۔ یہ آپشنل ہے، آپ کو اگر آلو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، اگر بچے شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اس میں فرائز ایڈ کر سکتے ہیں۔ تینوں چیزیں ہماری تیار ہیں۔ بڑی کڑھائی لی ہے، اس میں سب سے پہلے نیچے تہہ لگائی ہے ہم نے سالن کی، یہ دیکھیں سالن کو نیچے سیٹ کر کے اس کے اوپر اب ہم چاول ایڈ کریں گے۔ یہ میں نے سٹین کر لیے تھے، یہ دیکھیں جی چاول کر دیے ہیں۔ اس کے اوپر دوبارہ سے ہم سالن کی تہہ لگائیں گے۔ اب اس کی خوبصورتی سے ہم تہہ بناتے جائیں گے۔ دھنیا پودینہ وہ ایڈ کر دیا ہے، سبز مرچیں ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں، لیمن کے سلائسز رکھ دیے، ٹمیٹو سلائسز ہیں وہ رکھ دیں گے، جو چاول باقی بچ گئے تھے وہ ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں چاول ڈال دیے، اس کے اوپر دوبارہ سے سالن ڈالیں گے۔ اس طرح آپ تہہ بناتے جائیں گے۔ دھنیا پودینہ دوبارہ سے ایڈ کیا ہے، سبز مرچیں ہیں، لیمن کے سلائسز ہیں، ٹمیٹو سلائسز ہیں۔ یہ دیکھیں نا کتنی مزیدار سی اور بہت ہی اچھی لک آ رہی ہے۔ یہ جو ہے فوڈ کلر تھا، اس میں نے ہلکا سا آئل ڈالا ہے، تو اس کو میں نے 2-3 ڈراپس جو ہیں الگ الگ جگہ پہ ڈال دیے ہیں، بالکل ایک جگہ پہ نہیں ڈالا۔ یہ دیکھیں 3-4 جگہ پہ اس کے جو ہے وہ میں نے ڈراپس ڈال دیے۔ یہ دیکھیں اب تہہ جو ہے ہماری تیار ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم رکھیں گے دم پہ۔ پہلے جو ہے ہم جو چولہے کی آگ ہے اسے تھوڑا تیز رکھیں گے، پھر اسے ہلکا کر کے اس کے اوپر ڈھکن دے کے تو اسے ہم دم دیں گے 10 منٹ کے لیے۔ نان سٹک کڑھائی ہے تو اس میں دم جلدی آ جاتا ہے، اگر آپ دوسری سٹیل کی یا لوہے والی کڑھائی میں بنا رہے ہیں تو اسے 15 سے 20 منٹ لگیں گے دم میں۔ یہ دیکھیں 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب میں اسے مکس کر کے دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں زردہ کلر میں نے بالکل پھیلا کے نہیں ڈالا تھا، 2-3 ڈراپس الگ الگ جگہ پہ ڈالے تھے، اس لیے کچھ چاول آپ کو وائٹ بھی نظر آ رہے ہیں، جو اچھا بریانی کی لک جو ہوتی ہے نا، اچھی بریانی کی لک وہ آ رہی ہے، مطلب سارے چاولوں کو زردہ کلر نہیں چڑھا۔ یہ دیکھیں ہلکے سے اورنج کلر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وائٹ کلر کے چاول بھی نظر آ رہے ہوں گے، تقریباً 3 کلر بن گئے ہیں۔ یہ ٹرے میں نکال لیں گے، اسے گارنشنگ کریں گے۔ ویسے تو اس میں سارے مسالے کلرفل سے آ رہے ہیں، مطلب ٹماٹو نظر آ رہا ہے آپ کو، لیمن سلائسز نظر آ رہے ہیں، سبز مرچ ہے وہ نظر آ رہی ہے، پھر مٹن جو ہے وہ الگ سے اپنی وہ نظر آ رہا ہے۔ لاسٹ پہ ہم اس میں جب اس کو سیٹ کر دیں گے اس کے اوپر میں فرائز لگا دوں گی۔ یہ دیکھیں جی مزیدار سی جو مٹن بریانی ہے وہ ریڈی ہے۔ آپ کو میں تھوڑا نزدیک سے دکھاتی ہوں، چاول آپ کو دیکھے نظر آ رہے ہوں گے بالکل کھلے کھلے بنے ہیں۔ موسٹلی جو لوگ کہتے ہیں کہ بریانی میں جب ہم چاول بوائل کرتے ہیں تو وہ چاول آپس میں جڑ جاتے ہیں، اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بالکل بھی چاول آپس میں نہیں جڑیں گے اور کھلے کھلے بنیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ دیکھیں جی مزیدار سی مٹن بریانی تہوں والی ود فرائز جو ہے وہ ریڈی ہے۔ اسے ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور اس طریقے سے بنائیے گا، بہت ہی مزیدار بنے گی۔ نیچے کامنٹس میں فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ میری ویڈیو یا ریسیپیز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک کیجئے، نیچے کامنٹس کیجئے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نیو ویورز ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں ایک بیل آئیکن آتا ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ اسے جلدی جلدی گھر میں ٹرائی کریں اور مزے لے لے کے کھائیں۔ انشاءاللہ تعالی عائشہ کے کچن میں دوبارہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اور ایک نئے طریقے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، اور نیچے فیس بک اور انسٹاگرام پیج لنک ہے، اسے لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔